الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 92 ہے 92۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ النسب علی قسمین شرعی وہو ما حصل بسبب غیر الزنا۔ نسب کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں۔ یہ جو ہم نے نسب بیان کیے 7 جو ہے وہ نسب بیان کیے، ماں کا رشتہ ہے، دادا دادی کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھپھو اور خالہ کا رشتہ ہے، بیٹے کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے، یہ سارے رشتے بیان ہوئے۔ یہ ساری ولادت کی وجہ سے ہیں، نسب کی وجہ سے ہیں۔ تو یہ دو قسم کے ہیں۔ پہلے کو ہم کہتے ہیں کہ شرعی نسب ہے اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں غیر شرعی۔ شرعی یعنی جسے ہم اپنی تعبیر استعمال کرتے ہیں، حلال زادہ کی تعبیر استعمال ہوتی ہے، یعنی ہم اسے اپنی زبان میں حلال زادہ کہتے ہیں، اور جو روایات میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے من غیر زنا، زنا کے علاوہ۔ اور حرام زادہ کسے کہیں گے روایات میں؟ ولد زنا، جو زنا سے پیدا ہو۔ تو یہ دو ہی چیزیں ہیں روایات میں، یا ولد زنا ہے یا ولد زنا نہیں ہے۔ جو ولد زنا ہے وہ حرام زادہ میں چلا جائے گا، وہ نسب کیا ہے؟ غیر شرعی ہو جائے گا۔ اور جو ہے زنا کے بغیر ہوگا وہ کیا ہوگا جی؟ شرعی ہو جائے گا۔ اب جو زنا کے بغیر ہے اس میں ممکن ہے کہ جماع کرنا حرام ہو، ٹھیک ہے، جیسے ایک شخص روزے کی حالت میں ہے، اب روزے کی حالت میں ہے تو جماع کرنا حرام ہے، اب اس نے جماع کیا، اس سے جو بچہ پیدا ہوا تو اسے ہم حرام زادہ نہیں کہیں گے، کیونکہ حرام زادہ تو ہمارے لفظ ہے نا، روایت کے لفظ کہیں ولد الزنا ہے، تو یہ بچہ زنا سے تو پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ ہاں اگرچہ وہ جماع کرنا کیا تھا؟ حرام تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف میں ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، اعتکاف میں جماع کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ جماع کرنا حرام ہے، لیکن زنا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے ہر جماع جو حرام ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ زنا ہو، بعض کا جماع حرام ہوتا ہے لیکن وہ زنا نہیں ہوتا۔ رمضان میں جماع کرنا حرام ہے؟ روزہ جو رکھا ہوا روزے کی حالت میں دن اور رات شامل ہے نا؟ دن میں نا، دن میں، رات کا تو نہیں، ہاں روزہ دن میں، روزے کی حالت میں نا، ماہ رمضان نہ کہنا، ماہ رمضان دن کو، دن کی بات ہو رہی۔ تو حالت اعتکاف میں تو مطلقاً کہتے ہیں، احرام کی حالت میں، اعتکاف کی حالت میں، وہ ساری چیزیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ وطی عن شبہۃ کہتے ہیں، جس سے کہ پتہ چلا کہ یہ نکاح باطل تھا، خاتون کیا تھی؟ شادی شدہ تھی، یا اس کی طلاق جو ہے وہ عدالت کی ہوئی بھی تھی، وطی بشبہ کی تعریف کریں گے، تو انہوں نے اسے نکاح سمجھی رکھا، تو اس وقت جو جماع ہوا اسے ہم زنا نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ تو وطی بشبہ ہے، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اسے بھی حرام زادہ نہیں کہیں گے۔ اسی طریقے سے جو آج کل کی ٹیکنالوجی میں یہ ہے کہ بغیر زنا کے جو ہے وہ جو منی ہے، جو نطفہ ہے، وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے خاتون کے کیا رحم میں، انجیکشن وغیرہ کے ذریعے سے کسی طریقے سے، اسے بھی ہم زنا نہیں کہہ سکتے۔ جب اس سے ہم زنا نہیں کہہ سکتے تو اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اسے ہم وہ ولد زنا ہم نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جب ولد زنا نہیں کہیں گے تو اس کو ولادت کو شرعی ولادت کہیں گے، یعنی حرام زادہ ہم نہیں کہہ سکتے، لفظ سے حرام زادہ استعمال نہیں کر سکتے اس کے لیے۔ شوہر کی منی کے علاوہ کسی دوسرے کی منی رکھنا، اس میں اختلاف ہے نا فقہا کا، رکھنا جائز ہے جائز نہیں ہے، لیکن اس میں تو اتفاق ہے کہ یہ ولد زنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اگرچہ یہ فعل حرام بھی ہو، یعنی ایک فقیہ مثلا سید ثانی فتویٰ دیتے ہیں کہ شوہر کے علاوہ دوسرے کی منی رکھنا حرام ہے، یا شوہر کی منی خود شوہر کی وفات کے بعد رکھنا کیا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثلا حرمت کا فتویٰ آ گیا، لیکن اس حرمت کی وجہ سے کیا بچہ حرام زادہ ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، ہم کہیں گے نہیں، بچہ حرام زادہ نہیں ہے، کیونکہ بچہ زنا سے پیدا نہیں ہوا۔ حرام زادہ کی تعبیر کس کے ساتھ خاص ہے؟ جو زنا سے پیدا ہو، اس کو ہم ولد زنا نہیں کہہ سکتے۔ سید سستانی کے نزدیک کیا ہے؟ یہ کسی اور کی منی رکھنا، یہ جلد اول میں گزرا ہے، کسی اور کی منی رکھنا جائز نہیں ہے سید سستانی کے مطابق، اور سید علی خامنائی کے مطابق جائز ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ کوئی بھی حرام کام انجام نہ پائے، مثلا وہ لیڈی ڈاکٹر بھی شرمگاہ کو نہ دیکھے، بے حجابی بھی نہ ہو، منی بھی جائز طریقے سے لی گئی ہو، استمناء محرم نہ ہو، تو وہ اتنی شرائط لگائی ہوئی ہیں کہ ان کو پورا کرنی مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو کہ شرمگاہ کو بھی نہ دیکھیں اور ٹرانسفر ہو جائے، وہ بڑا نازک کام ہوتا ہے، صحیح طریقے سے انجیکٹ اسے کرنا ہوتا ہے نطفے کو، تو یہ مشکل ہے اس طرح سے۔ تو بہرحال اگر وہ شرائط کوئی پوری بھی کر دے، یعنی کسی
خاتون کا جو شوہر ہے وہ یہ کام کرے، ڈاکٹر اور وہ یہ کام کرے، تو پھر ہو سکتا ہے۔ تو بچہ ہر صورت میں، چاہے یہ فعل حرام بھی ہو، جس طرح وہ اعتکاف کی حالت میں جماع کرنا ہے، فعل حرام بھی ہو، بچے کو ہم حرام زادہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حرام زادہ کی تعبیر جو فقہی تعبیر ہے اور روایات کی تعبیر ہے ولد الزنا کی تعبیر ہے، تو ہم اسے ولد الزنا نہیں کہہ سکتے کہ زنا کی پیداوار ہے، زنا ہوئی نہیں۔ حرام والی منی بھی رکھی جائے پھر بھی ہم، ہاں پھر بھی زنا تو نہیں ہے، زنا تو نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ سید رضا سیستانی کی ایک عبارت یہ لوگ اٹھاتے ہیں کہ یہ دیکھو جی بچے کو یہ زنا زادہ نہیں کہہ رہے۔ انہوں نے کیا بحث کی کہ اگر زنا ہو گیا ان کا، دخول کے دوران اس نے انزال نہیں کیا، نکال لیا، نکالنے کے بعد کیا ہے اوپر ہی انزال کر دیا، جسم کے اوپر ہی، اور وہاں سے وہ جو منی کے جراثیم ہیں وہ اندر چلے گئے اور حمل ٹھہر گیا، تو اس سے کیا ولد الزنا بچے کو کہیں گے؟ کہتے ہیں نہیں، اس کو ولد الزنا ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو زنا کے دوران یعنی دخول کے دوران منی اس کے اندر نہیں گئی، دخول ہو چکا تھا، زنا ہو چکا تھا، بعد میں کیا ہے اس نے جسم کے اوپر کیا ڈسچارج کیا اور اس سے کیا منی اندر چلے گی، تو اس کو بھی ہم کیا ہے وہ بچے کو حرام زادہ ہم نہیں کہہ سکتے، ولد الزنا نہیں کہہ سکتے، یہ تعبیر ہے۔ اگر ہم اپنے ذہن سے ایک تعبیر بنا لیں جی حرام زادہ کی، ہم نے اپنے ذہن سے تعبیر بنائی ہے کہ حرام زادہ کسے کہیں گے کہ جو بھی حرام جماع سے کیا پیدا ہو، پھر ہم جس نے اعتکاف میں جماع کیا ہے اس بچے کو بھی حرام زادہ کہہ دیں، ٹھیک ہے، حیض کے اندر فرض کریں جماع کیا، حیض کے اندر جماع کرنا حرام ہے لیکن زنا نہیں ہوتا، یہ اس کو بھی ہم پھر حرام کہہ دیں گے، تو یہ پھر ہماری اپنی شریعت ہو جائے گی، ان روایات کی نہیں ہوگی۔ روایات کے تحت جو غیر شرعی ولادت ہے اور جسے ولد الزنا یعنی حرام زادہ جسے کہا جاتا ہے، وہ فقط زنا والا ہے، بس زنا کے علاوہ باقی جتنے ہیں چاہے حلال کام ہو حرام کام ہو، ان سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے شرعی کہا جاتا ہے، غیر شرعی نہیں کہا جاتا۔ تو شرعی کی یہ تعریف کر رہے ہیں کہ نسب شرعی یعنی ولادت شرعی کیسے ہوگی کہ ہوا ما حاصل بسبب غیر زنا، بس یہی تعریف ہے جو بالکل روایات کے مطابق ہے کہ جو غیر زنا یعنی زنا کے علاوہ کوئی بھی آپ سبب لیں، زنا کے علاوہ سبب ہونا چاہیے اور اس سے یہ کیا یہ نسب پیدا ہو جائے، سواء اکان هو الوطء المستحق ذاتاً، چاہے وہ ایک ایسی وطی ہو کہ جو ذاتی طور پہ مستحق ہو یعنی ذاتی طور پہ جائز ہو، لیکن ابھی وہ ان حرم بالعارض اگرچہ کسی اور وجہ سے وہ کیا ابھی حرام ہو چکی ہو، قوت زوجت، جیسے کہ بیوی کے ساتھ جماع کرنا کیا ہے ایک جائز کام ہے، ٹھیک ہے، ذاتی طور پہ ایک حلال کام ہے، لیکن اس نے کب یہ جماع کیا؟ ایام حیض ہے، حیض کے دنوں میں، تو حیض کے دنوں میں یعنی وہ بیوی نہیں رہتی کیا؟ نہیں، حیض کے دنوں میں وہ بیوی ہوتی ہے، لیکن شریعت نے کیا یہ پابندی لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور فی حال الاعتکاف یا حال اعتکاف میں اس نے کیا، یا احرام کی حالت میں یا روزے کی حالت میں، ٹھیک ہے، واجب یعنی ماہ رمضان کے روزے کی حالت میں، تو یا فرض کریں کہ ایک اور مثالیں ہیں کہ وہ خاتون مریض تھی اور جماع کرنے سے اس کو شرط سخت کیا ہے وہ بیماری میں چلے گی، تکلیف اسے ہوتی تھی، تو یہ والا جماع کرنا بھی حرام ہوتا ہے کہ خاتون کو اگر تکلیف ہو تو اس کو تکلیف پہنچانا کیا جائز نہیں ہے، تو اس نے جو ہے وہ اسے تکلیف پہنچائی، ٹھیک ہے، تو یہ اگرچہ جماع کیا حرام تھا لیکن زنا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ یعنی فقہ کا یہ اصول ہے، اسے زنا نہیں کہہ سکتے، حرام ہوگا، یعنی ابھی جو حقوق نساء والے قانون بنے کہ بیوی کے ساتھ زبردستی کی، اسے اذیت دی، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کی زنا کا پرچہ کٹوایا، زنا بالجبر کا، اسے زنا بالجبر نہیں کہیں گے، اسے اذیت دینا کہ اس نے بیوی کے اوپر ظلم کیا، ظلم کا پرچہ کٹے گا، زنا کا پرچہ نہیں کٹے گا، تو یعنی ظلم اور چیز ہے اور زنا کیا اور چیز ہے، تو یہ زنا نہیں ہو رہا، بیوی کے ساتھ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ اچھا، یعنی چاہے جو وطی ہے وہ ذاتی طور پہ کیا ہے آپ کہیں کہ حلال تھی لیکن ابھی کسی اور عارض کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی، ام کان غیرہ، یا اس کے علاوہ آپ لے لیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا مثال ہیں؟ کل وطی ان شبہۃ، وطی ان شبہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو وہ بیوی سمجھ رہے تھے، نکاح اپنا ٹھیک سمجھ رہے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو کیا ہے ان کی طلاق ہی ٹھیک نہیں ہوئی، شادی شدہ نہیں ہے، یہ خاتون کیا شادی شدہ تھی پہلے سے، او غیر الوطء، یا جو ہے وہ آج کل کے جدید طریقے لے ہیں کہ وطی کے بغیر یعنی جماع کے بغیر جو ہے وہ بچہ پیدا ہو جائے، اب وہ کیسے جماع کے بغیر کیسے پیدا ہو؟ من تلقیح المرأۃ بماء الرجل، کہ خاتون کے اندر تلقیح کیا جائے یعنی انجیکٹ کیا جائے، ڈالا جائے، ماء الرجل یعنی مرد کی جو منی ہے، جو مرد کی منی ہے وہ خاتون کے اندر تلقیح کی جائے، تلقیح کیا مطلب ہے؟ بغیر جماع کے انجیکشن وغیرہ کے ذریعے سے منی کو کیا پہنچا دینا، تو یہ کام خود حلال ہے یا حرام ہے اس بات سے قطع نظر، یعنی اگر ہم اس کام کو حرام بھی کہہ دیں، ٹھیک ہے، جس طرح سے ثانی کا فتویٰ ہے، پھر بھی بچہ جو ہے اسے ہم غیر شرعی نہیں کہیں گے، بچہ کیا کہلائے گا؟ شرعی کہلائے گا، یعنی وراثت وغیرہ پائے گا، اور ولد زنا کیا نہیں کہلائے گا،
کیونکہ یہ زنا سے پیدا نہیں ہو رہا، ہاں بغیر نکاح کے پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بغیر نکاح کے پیدا ہو رہا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جو بغیر نکاح کے پیدا ہو وہ حرام زادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے۔ ہاں بغیر زنا سے پیدا ہونے والا حرام زادہ ہے، ٹھیک ہے، بغیر زنا کے پیدا ہونے والا سارے حلال زادے ہیں۔ اس میں پھر تفصیل نہیں ہے کہ بغیر زنا کے اگر بغیر نکاح کے ہو تو یہ پھر اپنا ہمارا ذہنی طور پہ اختراع ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ہمارے مزاج اور ثقافت اور سوچ کیا ہے وہ الگ چیز ہے، اور روایات اور فقہ کا قانون کیا ہے وہ الگ چیز ہے، ہم اس کو ایک کی ڈیل نہیں کر سکتے۔ ہم کبھی نکاح ہوا نہیں ہے، نہ محرم کا نطفہ ہے تو بچہ حرام قرار دو، ہم اپنے مزاج پہ کیسے حرام قرار دیں؟ کوئی روایت وغیرہ چاہیے، روایت میں فقط یہی بات ہوگی کہ زنا سے پیدا ہوگا تو حرام، زنا سے پیدا نہیں ہوگا تو حلال، بس اس میں یہ بات تو نہیں لکھی ہوئی کہ بغیر نکاح کے پیدا ہو یا نکاح کے پیدا ہو، اگر لکھی ہوئی ہے تو پھر روایت لے کر آئیں، کوئی روایت بھی اس کے اوپر نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکی کہیں سے نکل کر کہیں اور چلی جائے، بھاگ جائے اور کسی اور لڑکے سے جا کے وہاں شادی کرے، ادھر بھی شادی شدہ تھی، ادھر بھی جا کے شادی شدہ کرے اور بتائے نہیں کہ میں شادی شدہ، ہاں یہ پھر وطی بھی شبہ میں جائے گا، وطی بھی بھی شبہ میں، شوہر کی نسبت سے وطی بھی شبہ میں جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے، یہ اولاد پھر اور اولاد پھر حلال یعنی شرعی کہلائے گی، غیر شرعی نہیں کہلائے گی۔ اچھا غیر شرعی کیسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا حَصَلَ بِسَبَبِ الزِّنَاءِ وَالصِّفَاءِ، زنا اور صفاء کی معنی میں کہ جو زنا اور بدکاری کے نتیجے میں کیا ہے جو حاصل ہو، جو بچہ پیدا ہو، وہ کیا کہلائے گا؟ غیر شرعی، یعنی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حرام زادہ کہیں گے۔ وحرمت النکاح کسائر الاحکام المترتبہ، اب ان دو چیزوں کو کیوں بیان کیا؟ اس کا وہ پہلا لفظ یعنی ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ حرمت نکاح جو ہے وہ ابھی ہم بحث کر رہے ہیں کن رشتوں سے نکاح حرام ہے، تو انہوں نے کہا نکاح تو حرام ہو جاتا ہے چاہے وہ جو نسب پیدا ہوا ہے وہ شرعی ہو، چاہے نسب کیا ہو؟ غیر شرعی ہو۔ یعنی ایک بچہ جو ہے وہ ولد زنا، زنا سے پیدا ہوا ہے تو پھر بھی اس کے لیے اپنی ماں سے شادی کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس کی جو بہنیں وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، جو زنا سے فرض کریں پیدا نہیں ہوئے، ان سے بھی شادی اس کی حرام ہوگی، دادی نانی لے لیں سارا، یعنی جو سارا سسٹم جو ہے وہ شرعی نسب کا ہوتا ہے وہی سارا کا سارا سسٹم کیا یہاں پر بھی آئے گا۔ ہاں فقط ایک فرق وہ رہے گا وراثت والا کہ زنا میں جو ہے وہ وراثت نہیں پاتا بچہ، اور زنا کے علاوہ جو باقی یعنی وراثت کے علاوہ جو باقی احکام ہیں وہ سارے احکام کیا ہے اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ یعنی حرمت النکاح کسائر الاحکام المترتبہ، یعنی نکاح کی جو حرمت ہے وہ کیا ہے؟ کسائر الاحکام المترتبہ، دیگر احکام کی طرح، دیگر احکام بھی آتے ہیں، محرم بن جاتے ہیں، باقی ساری چیزیں۔ یہ حرمت النکاح کسائر الاحکام المترتبہ علی عنوان نسب ہے، ہاں یہ پورا جملہ یوں بنے گا، حرمت النکاح، نکاح کی جو حرمت ہے کسائر وہ ہے کس طرح ہے؟ وہ دیگر ان احکام کی طرح ہے کہ المترتبہ علی عنوان نسب ہے کہ جو احکام نسب کے عنوان کے اوپر کیا ہے؟ مترتب ہوتے ہیں۔ عدد توارث سوائے کیا ہے؟ میراث کے۔ حرمت النکاح، نکاح کی جو حرمت ہے اس کی خبر تعموں کو بنا دیں گے، تعموں کلل قسمین، نکاح کی جو حرمت ہے دونوں قسموں کو کیا ہے؟ شامل ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا کسائر الاحکام المترتبہ ہم کیا لے کر آئیں گے؟ وہ جو حجاب کے پیچھے ہم نے احکام پڑھے تھے، پردے کا کیا ہے؟ واجب ہونا اور پردے کا واجب نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے احکام یعنی محرم سے کتنا چھپانا واجب ہوتا ہے، شرمگاہ کو پردہ واجب ہوتا ہے واجب نہیں ہوتا، یہ سارے احکام آ جائیں گے۔ نکاح کی حرمت ہو گئی، پردے کے جو احکام ہو گئے، یہ سارے کے سارے جو نسب کے عنوان کے اوپر مترتب ہوتے ہیں، تعموں کے القسمین، یہ سارے کے سارے احکام نسب کی دونوں قسموں کو کیا شامل ہیں، میراث کو نکال کے۔ فلاؤ زنا بامرأۃ، اگر خاتون کے ساتھ زنا کیا اور اس سے کیا ہے؟ ولدت منہ ذکرا و انثی، اس سے کیا ہے؟ لڑکا یا لڑکی پیدا ہوئی، تو لم یجز النکاح بینہما، تو یہ جو دو ہیں یعنی لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی تو ان دونوں کے درمیان کیا نکاح جائز نہیں ہوگا، یہ دونوں کیا کہلائیں گے؟ بہن بھائی کہلائیں گے۔ وَقَضَىٰ بَيْنَ كُلِّ مِنْهُمَا، اور اس طریقے سے ان کے درمیان نکاح کر لیں، اور وَبَيْنَ أَوْلَادِ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ، زانی اور زانیہ کی جو اولاد کے درمیان نکاح کر لیں، یہ بھی کیا جائز نہیں ہوگا، یہ اس کے کیا ہے؟ ماں باپ کہلائیں گے، ٹھیک ہے، ان کی یعنی زانیہ کی باقی اولاد آپ کر لیں اور ان کو کر لیں آپس میں، یہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ ماں باپ ایک ہو جائیں گے نا، یعنی ایک بندہ ہے اس کی ایک اپنے بیٹا ہے وہ نکاح والا ہے اور دوسرا اس کا بیٹا کیا ہے؟ زنا والا ہے، تو دونوں کے درمیان کیا ہے؟ نکاح جائز نہیں ہو سکتا کیونکہ دونوں کا باپ ایک ہے۔
یعنی بین کل منہما ان دونوں کے درمیان، و بین اولاد زانی و زانی، اور زانی اور زانیہ کی اولاد، یعنی ان کی مزید جو آگے اولاد ہو رہی ہے ان کی بھی کیا ہے نکاح نہیں ہو سکتی۔ وقضا تحرم زانیہ تو وہ امہا، اسی طریقے سے جو زانیہ ہے وہ بھی حرام ہو جائے گی، اس کی ماں حرام ہو جائے گی، زانی کی ماں اور اس کی بہن، اختہا و اختہ، اور اختہا کی طرف پلٹیں گے، زانیہ کی بہن، و اختہ اور زانی کی بہن، یہ ساری جو خواتین ہیں یعنی زانیہ کی ماں، زانیہ اس کی ماں، زانی کی ماں اس کی بہنیں ہوگی دونوں کی، یہ کیا ہے ذکر، یعنی وہ جو لڑکا ہوگا اس کے اوپر حرام ہو جائیں گی۔ وہ تحرم الانثی علی الزانی، اور جو لڑکی ہوگی وہ زانی کے اوپر حرام ہے، زانی کے باپ کے اوپر، اس کے بھائیوں کے اوپر، اس کے اجداد کے اوپر، اخوال اور اعمام کے اوپر، جو گزشتہ سارے رشتے بتائے ہیں یہ سارے کیا قانون چلے گا۔ المقصود بالوطء عن شبہۃ، وطء بشبہ کی کیا تعریف ہے، ٹھیک ہے، تو وطء بشبہ کے یعنی اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ وہ وطء جو شبہ کی وجہ سے ہو جائے، یعنی یہ انسان کو شبہ ہو جائے کہ یہ کیا ہے میری بیوی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی عام طور پہ وہ سیدھی سادھی مثال کیا دی جاتی ہے کہ پتہ نہیں چلا اسے کہ یہ میری بیوی ہے، تو یہ آج کل کے زمانے کی مثال نہیں بنتی، پرانی کی بھی نہیں بنتی کہ انسان کو پتہ نہ چلے کہ میری بیوی ہے یہ کون ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی جو صحیح تعریف ہے وہ یہ بنتی ہے کہ هو الوطء الذي ليس بمستحق شرعا مع الجهل بذلك، ایک ایسا جماع کہ الذي ليس بمستحق شرعا کہ جو شرعی طور پہ جس کا استحقاق نہ ہو، یعنی شرعی طور پہ جو جائز نہ ہو، لیکن مع الجهل بذلك وہ اس بات سے کیا جاہل ہو کہ یہ شرعی طور پہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ سواء اکان جاہلا بالحکم، چاہے وہ حکم سے جاہل ہو یا کیا ہے موضوع سے جاہل ہو، ٹھیک ہے جی، فرض کریں کہ ایک بندہ حکم سے جاہل تھا اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ بھئی جو بانجے کی اولاد ہے اس سے کیا شادی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ اسے شرعی حکم ہی نہیں پتہ تھا، تو اگر اس نے بانجے کی اولاد سے شادی کی ہے، خود اپنے بانجے کے سگا بانجا ہے اس کی کیا ہے بیٹی سے شادی کی ہے اس نے، تو یہ اسے جو کہ پتہ نہیں تھا، حکم شرعی کا اسے نہیں پتہ تھا، یا موضوع کا کہہ لیں اسے حکم شرعی کا پتہ ہے کہ بانجی کی اولاد سے یا بانجے کی اولاد سے شادی جائز نہیں ہوتی، لیکن جس خاتون سے شادی کی ہے اس کو پتہ، یعنی اس کے بارے میں کنفرم نہیں تھا کہ یہ میری بانجی کی کیا اولاد ہے، تو بعد میں کیا ہے کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ یہ تو کیا ہے اولاد ہے، ٹھیک ہے، میرے جو بھائی کی اولاد ہے یا اس کی اولاد میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں موضوع سے جاہل ہونا، یعنی حکم شرعی اسے پتہ ہے، اس سے پوچھیں کہ ہاں بھئی بانجی کی اولاد سے شادی جائز ہوتی ہے شادی جائز نہیں ہوتی، وہ بتائے گا کہ حکم شرعی پتہ ہے، اس سے پوچھیں پھر اس سے شادی کیوں کی، وہ کہے کہ مجھے موضوع کا نہیں پتہ کہ یہ آیا میری بانجی کی اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندے کو پتہ ہے کہ جو جس سے نکاح نہ ہو اس کے ساتھ کیا ہے جماع حرام ہوتا ہے، لیکن ابھی جس خاتون سے اس نے جماع کیا ہے وہ اس کو کیا سمجھ رہا تھا، اپنی بیوی سمجھ رہا تھا، تو یہ بھی کس میں جائے گا، جہل بالموضوع میں جائے گا۔ وَسَوَاءٌ اکان الجاہل قاصرا ام مقصرا، اب یہ جو بندہ جاہل ہے حکم شرعی سے، چاہے وہ قاصر ہو یا مقصر ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی مقصر یعنی جس نے شرعی احکام نہیں سیکھے جان بوجھ کے، وہ بھی کیا ہے اسی میں آ جائے گا، اس کی وطی کو وطی بشبہ کہیں گے، لیکن جاہل مقصر میں ایک شرط یہ رہتی ہے کہ ما لم یکن مترددن، کہ وہ پھر کنفیوز نہ ہو، ٹھیک ہے، اسے شک نہ پڑ رہا ہو، ٹھیک ہے، اگر اسے شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں اس سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اور شک پڑنے کے باوجود اس نے شرعی حکم کسی سے نہیں پوچھا اور نکاح کر لیا، ٹھیک ہے، تو یہ بندہ جو ہے نا یہ اس کے بارے میں پھر کیا حکم ہوگا، وہ کچھ لوگ احتیاط کے قائل ہیں اور کچھ سیدھا کہتے ہیں کہ یہ کیا کہلائے گا، زنا کہلائے گا۔ ابھی صحیح زانی کا کیا ہے اس عبارت میں دیکھتے ہیں کیا ظاہر ہوتا ہے۔ وفی حکم الجاہل القاصر، اور جاہل قاصر کے حکم میں کون بندہ ہوتا ہے کہ من اعتمد فی استحقاق الوطء علی طریق شرعی، کہ جس نے جو ہے وہ استحقاق کے وطء جماع کے جائز ہونے کے معاملے میں اعتماد کیا ہو کسی شرعی رستے کے اوپر، اور تبین خط لائکن، اور بعد میں اسے پتہ چل جائے کہ یہ جو میرا رستہ تھا یہ کیا تھا، غلط ہو گیا، یعنی اس نے وہی گواہوں سے پوچھا اور گواہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے بانجی کی اولاد نہیں ہے، دو عادل گواہوں سے پوچھا، بعد میں پتہ چلا کہ ان گواہوں سے غلطی ہوئی تھی، تو سارا بیڑا کیا اس کا غرق ہو گیا نا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی پھر کیا ہے زنا نہیں کہلائے گا، یہ وطی بشبہ کہلائے گی، اور جو اولاد ہوئی ہے وہ بھی کیا ہے حلال کہلائے گی، حرام نہیں ہوگی۔ یا اب اس کی مثالیں دے رہی ہے، تو بھی ہم نے مثال دی گواہوں کی کہ جس میں موضوع کے اندر کیا ہے اسے اشتباہ ہو گیا تھا، خود اجتہاد و تقلید میں بھی کیا ہے غلطی ہو سکتی ہے، ایک فقیہ نے اجتہاد کیا، اجتہاد یعنی روایات کے اندر تحقیق کی اور سمجھا
اور اس کے لیے ثابت ہوا کہ اس سے شادی کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں کچھ عرصے بعد مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جو پہلے میں نے سمجھا تھا وہ غلط تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی بنیاد پہ جو اس نے نکاح وغیرہ کیے تو وہ وطی بشبہ میں جائیں گے۔ تقلید میں ایسے ہے کہ تقلید کسی کی اور بعد میں فقیہ کا فتویٰ چینج ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی کس میں جائیں گے؟ وطی بشبہ میں جائیں گے۔ وہ حکم الحاکم، یا حاکم کیا مطلب؟ یعنی قاضی کا فیصلہ، ٹھیک ہے۔ وہ پیچھے موارد ہم نے بیان کیے تھے کہ قاضی کے پاس معاملہ جائے گا، کون قسم کہے گا، کون بینہ کہلائے گا۔ وہاں پہ قاضی نے جو ہے وہ فیصلہ کر دیا کہ اس سے جو ہے وہ آپ کی شادی ہو سکتی ہے، یہ غیر شادی شدہ خاتون ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تبین خطو، بعد میں پتہ چلا کہ قاضی کا فیصلہ کیا غلط ہو گیا، کیونکہ گواہیاں جھوٹی نہیں فرض کریں۔ والبینہ، اور اسی طریقے سے جو بینہ گواہ ہوتے ہیں، یا اخبار المرأۃ، خود پیچھے بہت سارے موارد گزرے ہیں کہ خاتون فقط کہہ دے کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں تو اس کی بات پہ اعتماد کرنا ہوتا ہے، آپ مزید اس سے گواہ طلب نہیں کر سکتے۔ اخبار المرأۃ فی مورد، اس مورد میں کہ جواز الاعتماد علی قولہا، کہ جہاں پہ خاتون کی بات کے اوپر اعتماد کرنا جائز ہوتا ہے، یعنی خاتون کوئی جھوٹی مشہور نہیں ہے اس طریقے سے، تو پھر اس کی بات پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تو اس نے اعتماد کیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ خاتون نے کیا جھوٹ بولا تھا، یہ تو شادی شدہ تھی، تو وہ وطی کس میں جائے گی؟ وطی بشبہ میں جائے گی۔ وَيُلْحَقُ بِوَطْءِ شُبْهَةِ، اسی طریقے سے وطی بشبہ کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے وطء المجنون والنائم، کہ ایک بندہ پاگل تھا، اس نے کیا کسی سے وطی کر دی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہم اسے زنا ہم کنسیڈر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے یہ پاگل کی اولاد پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ زنا اسے نہیں کہا جائے گا، وطی بشبہ اسے کہا جائے گا۔ ایک بندہ سویا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلا، سوئے ہوئی حالت میں کیا کر دیا وہ لڑکا مجنون تھا نا، لڑکی تو مجنون نہیں تھی۔ ہاں، وہ اس کی نسبت سے نا، یہ تو کہے گا کہ میری اولاد تو زانی نہیں ہے نا، دونوں بھی ہو سکتے ہیں، دونوں بھی ہو سکتے ہیں، لڑکی کی نسبت تو نہیں دیکھا جائے گا نا، بنیادی طور پہ کس کو دیکھا جائے گا؟ لڑکی بھی تو راضی تھی نا، اگر اس بنا پر دیکھا جائے لڑکی راضی تھی، لڑکی کی نسبت سے تو زنا ہے نا، لیکن لڑکے کی نسبت سے جس کا نطفہ آ رہا ہے اس کی نسبت سے زنا نہیں ہے نا، وطی بشبہ ہے۔ لڑکے کی نسبت سے وطی بشبہ کہلائے گی نا، یعنی جو جاہل ہے اس کی نسبت سے زنا کہلائے گا۔ اولاد کا کیا کریں گے؟ اولاد میں پھر اسی مرد کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ شبہ ما، یعنی شبہ ما سے کیا مراد ہے؟ یعنی مجنون اور نائم جس میں جو ہے وہ عقل کیا ہے انسان کی زائل ہو چکی ہوتی ہے، یعنی عقل اس ٹائم پہ انسان، یعنی قصد اور ارادہ جہاں پہ نہیں ہوتا انسان کا، قصد اور ارادہ نہیں ہوتا، تو قصد اور ارادہ انسان کا نہ ہو تو جو بھی کام وہ کرتا ہے وہ مکلف نہیں رہتا، ٹھیک ہے، تو شریعت اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، قصد اور ارادہ جو نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک اور مورد لے کر آتے ہیں کہ انسان اپنے قصد اور ارادہ کو خود ہی ختم کر دے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی دوائی وغیرہ پیے، کوئی نشہ کر لے، ٹھیک ہے، اس کے اپنے ہوش ہی ختم ہو جائیں، تو نشے کی حالت میں جب اس کے ہوش ختم ہو جائیں گے تو اس کے لیے یہ کام حلال ہو جائیں گے کیا سارے، ٹھیک ہے، تو وہ صحیح ثانی کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، دون سکران، وہ جو کیا نام ہے، سکران کس سے کہتے ہیں؟ نشہ، وہ نشہ کہ اذا کان سکرہ، کہ جب اس کا جو نشہ ہے بشرب المسکر عن نسیان، کہ اس نے مسکر کو پیا ہو، اور مسکر کو پینا بھی کیا ہے؟ معصیت اور گناہ کی وجہ سے ہو، یعنی غلطی سے نہ پی لیا ہو، ٹھیک ہے، خود گناہ کرتے ہوئے جان بوجھ کے کیا ہے اس نے نشے کی چیز کھائی ہے یا پی ہے، اور کیا ہے مدہوش ہو گیا۔ مدہوش ہونے کے بعد پھر جو اس نے زنا وغیرہ کیا اسے وطی بشبہ نہیں کہیں گے، اگرچہ اسے پتہ نہیں چلا، ہوش آیا تو وہ پشیمان بھی ہے کہ یہ کیا کر دیا، لیکن پھر بھی ہم کہیں گے کہ یہ چونکہ اس کی اپنی معصیت سے تھا یہ کام، تو اگر معصیت کو نکال دیں، پتہ نہیں تھا اسے، کوئی چیز پی لی اور نشہ آ گیا اور پھر بعد میں یہ سسٹم ہو گیا، تو وہ پھر وطی بشبہ میں جائے گا۔ یعنی قانون یہی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ پتہ نہ ہو کہ یہ جماع میرے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو وطی بشبہ کے جو کیس آ رہے ہیں وہ یہی آ رہے ہیں عدالت کی طلاقوں والے، کہ یعنی شیعہ خاتون ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ پہلے میرے شوہر سے نہیں بنی، پھر میں نے جو ہے وہ عدالت میں جا کے طلاق لے لی، تو عدالت کی طلاق شوہر کی مرضی کے بغیر ہوتی ہے، کوئی سیغے وغیرہ نہیں پڑے جاتے، جو 11 شرائط ہیں ہمارے ہاں طلاق کی، مطلق کی الگ شرائط، مطلقہ کی الگ شرائط، سیغوں کی الگ شرائط، وہ پوری نہیں ہوتی۔ جب وہ شرائط پوری نہیں ہوتی تو وہ خاتون اور وہ جو معاشرے میں رہ رہے ہیں بندے، وہ جاہل ہوتے ہیں حکم شرعی سے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری طلاق ہو چکی ہے، اب وہ انہوں نے سمجھ لیا طلاق ہو چکی، بعد میں ان کی شادی ہو گئی، تو پھر کیا ہے مسئلہ آتا ہے کہ ہاں بھئی اب کیا کریں، تو اب اولاد بھی پیدا ہو چکی ہے، باقی کام بھی ہو چکے ہیں، تو انہیں پھر وہ ہم کیا بتاتے ہیں کہ یہ اولاد کیا ہے؟ وطی بشبہ والی ہے، یہ نسب شرعی ہے،
آپ اسے نسب غیر شرعی نہیں کہہ سکتے. کچھ کو پتہ بھی ہے کہ مثلا پتہ نہیں ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ پتہ ہونے والی مثال دے رہے ہیں. اگر جاہل مقصر ہوں اور کیا ہوں، متردد ہوں. اب یہ جو مثال میں نے اوپر نہیں کہی کہ جاہل قاصر ہو یا جاہل مقصر ہو، یہ کس میں بنیں گے؟ سارے جاہل مقصر بنیں گے نا، احکام سیکھنے میں کوتاہی کرتے ہیں، اور ادھر سے کیا کنفیوز بھی ہیں، متردد بھی ہیں. پھر یہ کس میں جائیں گے؟ کیونکہ سیدی ثانی نے یہاں پہ حکم بیان نہیں کیا، تو ظاہر عبارت سے یہی ہے کہ ان کے مطابق یہ پھر غیر شرعی میں جانا چاہیے. جاہل مقصر جو متردد ہوتا ہے، ان کی اولاد کیا ہے پھر وہ غیر شرعی شمار ہوگی، یعنی ولد الزنا شمار ہوگی. اس کے باوجود بھی پاس وہ جو عدالت سے جو طلاق ہو جائے اس کو کافی سمجھ لیتے ہیں، تو پھر ان کا کیا حکم ہے؟ وہ وطی بشبہ میں تو نہیں ہے نا. وطی بشبہ میں میرے خیال میں جانتا کوئی بھی نہیں ہے، جان بوجھ کے کوئی بھی ایسا نہیں. یعنی ایک بندے کو پتہ ہے کہ یہ عدالت کی طلاق ہماری فقہ میں کافی نہیں ہے، پھر بھی وہ نکاح پہ نکاح کر رہا ہے، تو وہ کیسے کرے گا؟ تو سیدھا زنا کرے گا نا. اتنی پھر ہمت ہے تو پھر زنا سمجھ ہی کرتے ہیں نا، سیدھے سے زنا سمجھ کرتے ہیں. جو بندہ اس سے نکاح کو صحیح سمجھ رہا ہے، اس کا واضح طور پہ مطلب کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ عدالت کی طلاق ہو جاتی ہے، اس کا اپنا کی وہ کہتا ہے بس مولوی احمی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، مجھے زیادہ شریعت کا پتہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، دوسری جو الامر ثانی سے کیا مراد ہے؟ الامر اول اور امر ثانی سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسباب تحریم کیا ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جس میں ایک مرد اور خاتون کے درمیان ازدواجی رشتہ کیا ہے، حرام ہو جاتا ہے، قائم نہیں ہو سکتا. ان میں سے پہلا سبب ہم نے نسب پڑھا کہ نسب جس کے درمیان یہ والے ہوں، جو 7 نسب ہم نے بیان کیے، تو ان کی آپس میں کیا شادی نہیں ہو سکتی. ابھی بیان کریں گے کہ نسب کے علاوہ، نسب تو ہوتی ولادت کی وجہ سے ہے نا، ولادت ہوگی تو پھر ہوگا، یعنی جس کی کوکھ سے یا جس کے نطفہ سے یہ پیدا ہو رہا ہے بچہ، وہاں سے وہ رشتے جو بنتے ہیں. ابھی ایک اور سبب لا رہے ہیں کہ رضاعت. رضاعت میں کیا ہے کہ ولادت، یعنی اس مرد اور خاتون کا، یعنی اس ماں اور باپ کا ولادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ باپ کے نطفے سے پیدا ہوا، نہ خاتون نے کیا ہے اسے اپنے پیٹ سے پیدا کیا. فقط یہاں پہ تعلق کون سا بنا ہے کہ اس خاتون نے کیا دودھ پلایا ہے، اور وہ خاتون شادی شدہ تھی، اور شوہر کا کیا ہے دودھ تھا. شوہر کا دودھ، یہ اصطلاح یہاں پہ استعمال ہوگی. شوہر کے دودھ کا مطلب کیا ہے کہ شوہر نے اس کے ساتھ جماع کیا اور بچہ پیدا ہوا، تو وہ دودھ کس کی طرف منسوب ہوتا ہے؟ شوہر کی طرف منسوب ہوتا ہے. تو وہ رشتہ شوہر سے بھی اس کا بنتا ہے، اور اس خاتون سے بھی کیا رشتہ بنتا ہے. تو یہ رضاعت کی ہمارے پاس بحث ہے، اور ہمارے پاس رضاعت کی بہت بڑی سخت قسم کی شرائطیں ہیں. تو انشاءاللہ اس بحث کو پھر الگ طور پہ شروع کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.